میں نے اعلان کیا تھا، میں نے جب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا اور میں نے کہا کہ ہم تو مدینہ دیکھ کر کے آ گئے ہیں کہ کاش علامہ صدیق صاحب بھی مدینہ طیبہ کی حاضری ان کو بھی نصیب ہو جائے۔ ذرا دیکھو، میں نے کہا قاری صاحب دراصل بھلے ہی زبان سے مسجد میں کھڑے ہو کر کے تم نے اعلان کیا ہو، بھلے کسی نمازی نے اعلان کیا ہو، بھلے کوئی لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے انتظام کیا ہے، ان کا جانے کا انتظام تم نے نہیں کیا ہے، کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار نے کیا ہے، کیونکہ مدینے کی حاضری کسی کی عطا پر نہیں ہے تو نبی کی عطا پر موقوف ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت یہ میرے مصطفیٰ کی عطا پر موقوف ہے، جسے چاہے بلا لے، ہے نہیں؟ جسے چاہے اپنا بنا لیا۔ یہ میرے یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ابھی ذکر چل رہا تھا کہ یہ تو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں نیچے، یہ انشاءاللہ جب وہاں سے آئیں گے تو ان کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ، حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور میں ایک بار ڈنکے کی چوٹ پر، کیونکہ مختصر گفتگو پتہ بھی نہیں چلے گا تقریر کب ختم ہو جائے گی، اس لیے توجہ ادھر رکھنا بھائی ہے، اس لیے توجہ سے سنتے چلے۔ میں بتاؤں کہ ابھی ذکر چل رہا تھا کہ ان کے حال تبدیل دنیا، میں کہتا ہوں جو حضور کی بارگاہ سے ہو کر کے آیا اور نہیں بدلا تو سمجھو اس کا کچھ نہیں ہوا۔ بھائی حضور کی بارگاہ سے ہو کر کے آیا نہیں بدلے تو کہاں جا کر کے بدلے گا؟ گوہا چلا گیا نہیں بدلا، شملہ گیا نہیں بدلا، بدیش میں گیا نہیں بدلا، تو کہیں چلا جائے نہیں بدلے گا، لیکن حضور کی بارگاہ میں ہو کر کے آ گیا تو یقیناً وہی نہیں بدلے گا، بلکہ اس کی زندگی بھی بدل جایا کرتی ہے۔ تم کہو گے کیسے زندگی بدل جایا کرتی ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھ جا، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، اپنے جانثاروں سے کہہ دو، اپنے غلاموں کو بتا دو جب وہ اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، اگر وہ گناہ کر لیں تو اے محبوب تمہارے دروازے پر حاضر ہو جائے، اس لیے اے محبوب تمہارا دروازہ ہی ہمارا دروازہ ہے، تمہاری چوکٹ ہی ہماری چوکٹ ہے۔ اگر ہم اپنے جانوں پہ ظلم کریں گے تو کسی دنیا دار کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، جائیں گے تو مدینے کے تاجدار کے دروازے پر جائیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا موسیٰ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ذرا اور میں گفتگو طول نہ دیتے ہوئے مختصر طور پر کرتا ہوا عرض کرتا چلوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ذرا آپ غور کریں، بڑا غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اور حج کرو اور عمرہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورا کرو۔ کس لیے کرو؟ اللہ کی رضا۔ ایک جملہ یاد رکھیں، اس لیے قرآن میں بتایا گیا کہ تو عمرہ کرنے جا یا حج کرنے جا، کس لیے جائے گا؟ بتایا گیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمرہ کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کرو۔ کیوں بتایا گیا؟ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو نیک کام کیا جاتا ہے، چاہے وہ نمازیں ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو یا زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جو بھی نیک عمل ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے طور پر نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے اس لیے نمازیں ادا کرے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں متقی پرہیزگار کہیں، تو سمجھ لے وہ نمازیں تیری کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کرنے اس لیے جائے کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، آج کا زمانہ یہ ہے حج کر کے آ گیا، جب حج کو لوگ جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے گیا اور جیسے ہی واپس آتا ہے، آنے کے بعد سب سے پہلے کیا
کیا کہتا ہے اپنے نام کے آگے ایک لقب بڑھا دیتا ہے حاجی. پہلے حاجی لکھنا آتے ہی حاجی لکھنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے ہمارے یہاں تو ایک سے حج کے لیے گیا, ابھی حاجی نہیں ہوا تھا, ابھی حج پورا نہیں ہوا تھا, گھر سے ہی نکلا ہے ارادے کے لیے, پہلے ہی دکان پر پوسٹر چسپا کر دیا, لگا دیا حاجی صاحب حج کو گئے ہیں. میں نے کہا کیا نادانی کی بات ہے, ارے تو خود لکھ رہا ہے یہ حاجی صاحب, بلکہ مزہ اس میں نہیں ہے, بلکہ جب تو نبی کا دیار دیکھ کر کے آ جاتا, تو خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ جاتا, جب لوگ تجھے حاجی کہتے تب زندگی کا مزہ ہے. حج کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہے, نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے لوگ ہمیں نمازی کہے, بلکہ مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کوئی بھی نیک کام کر لو, ہر نیک کام کا ایک مقصد ہے, ہر کام کا یہی مقصد ہے. یہ مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں, ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ سمجھ لو کہ جو رعایا جو دکھاوے کی عبادتیں ہوا کرتی ہے, جو دکھاوے کے طور پہ کام کرو, میدان محشر میں اس کا اجر نہیں ملے گا, اس کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا, بلکہ میدان محشر میں ایسی نمازیں جو تم دکھاوے کے طور پر ادا کرو جس میں ریاکاری شامل ہوتی ہوا کرتی ہے, ایسی عبادتیں میدان قیامت میں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. پوچھا جائے گا تو کون ہے, تو کہے گا میں تو نمازی ہوں, رب کہے گا نہیں نہیں تو نمازی نہیں ہے, تو کہے گا نہیں مولا میں تو 5 وقت نمازی تھا, ہر وقت اذان ہوتے ہی مسجد پہنچ جایا کرتا ہوں مولا, لیکن میں نمازی کیوں نہیں ہوں؟ مولا فرمائے گا کہ تو اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ تو نے نمازیں تو پڑھی ہے, لیکن اس لیے پڑھی ہے لوگ تجھے متقی پرہیزگار جانے, تجھے لوگ نیک سمجھے. اسی طرح سے سارے عمل کا دار و مدار اسی بات پر ہے, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے. ذرا آپ اپنی توجہ کو مرکوز کریں, میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ذرا دیکھو, جب تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے حج کے لیے نکلو گے یا عمرے کے لیے قدم باہر رکھو گے, جب جیسے ہی تو اپنے گھر سے نکلو گے اور نکلنے کے بعد جب اس مکہ المکرمہ پہنچو گے, مکہ سے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو گے تو معلوم ہے کیا ہے, حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کیا, جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کیا, مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمرہ یا حج کیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جب گھر واپس آتا ہے تو ایسا آتا ہے جیسے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آج ہے کیا ہمارا معاملہ؟ ہمارا معاملہ یہ ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں تو پہلے دکھا رہے ہیں صاحب, دکھا پہلے رہا کہ لوگ ہمیں نیک سمجھنے لگے. اور میں تو کہتا ہوں ایسے دیار میں جو پہنچا اس کی دل نرم نہ ہو, اس کا دل نرم نہ ہو, حضور کی بارگاہ سے آ جائے اس کا دل نرم نہ ہو. کچھ لوگ تو سرٹیفکیٹ لے کے آ جائیں یار, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی. بعض لوگ تو پوچھو ہی مت جن کا حال کیا ہے, کسی کو اپنے آگے کسی کے ہے ہی نہیں, سوچ رہے ہیں ارے ہم تو بہت بڑے ہیں, کسی کی کوئی عزت ہی نہیں, اپنے عزت کے آگے سوچ رہے ہیں میں پتہ نہیں کیا کرے آئے. تو اس لیے نیک کام ہم جو بھی کریں, نیکیاں بھلے ہی تھوڑی کرو لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو. بات سمجھ میں آ رہی نا, نیکیاں چاہے تھوڑی کرو لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو, کسی کو دکھانے کے لیے مت کرو, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے مت کرو. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا عمرہ کرو تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور یہ لائق مبارکباد ہیں یہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً آپ جانتے ہیں ہم اور آپ تو صبح شام یہ دعا کرتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ذرا بابا صدیق صاحب توجہ میری جانب ذرا مرکوز کریں. ذرا ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اماں صدیق صاحب کی 30 35 40 سال جو بھی عمر ہو حضرت کی, پوری عمر گزر گئی. ذرا بات ہے دل کی کیفیت کا جب وہاں پہنچتے تو عالم کیا ہوتا ہے.
پوری زندگی ہم نیت کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز 2 رکعت نماز، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر۔ ذرا آپ سینے پہ ہاتھ دھر کے سوچیں، آج ہم دعا کر رہے ہیں، فجر میں دعا کی کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، ظہر میں دعا کر رہے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، عصر میں دعا کرتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، مغرب میں دعا کرتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، عشاء میں دعا کر رہے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کو۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ جب وہ خانہ کعبہ جس کعبہ شریف کی جانب ہم کیسر پور کی مسجد میں مولانا صدیق صاحب دعا مانگے کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، ارے اس وقت دل کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا جب خانہ کعبہ سامنے ہو اور ہم دعا مانگے منہ میرا طرف کعبہ شریف کو۔ ہم نے کعبہ دیکھا نہیں تھا، لیکن جب کعبہ دیکھیں گے تو دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ اب دیکھیں کہ خانہ کعبہ کتنی قسمت ہوگی، وہ کعبہ شریف جہاں ہم زندگی بھر منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، اب یہ سامنے ہی کعبہ ہوگا ان کی نگاہوں کے، بولے سبحان اللہ، کیا معاملہ ہوگا یار، ذرا سوچو تو۔ ہم سوچ کر کے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا، وہ جس نے دیکھا ہے آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ میں نے بھی دیکھا ہے، بولے سبحان اللہ، اس کا منظر ہی اور ہے۔ جب وہاں پہنچ جائیں گے نا دل کی کیفیت کا عالم بدل جاتا ہے۔ یہاں ساری چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، یہاں پر یہاں ہم ساری چیزیں، ارے یار یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جب یہاں سے جاتے ہیں، جب یہاں سے سفر دعائے سفر پڑھ کے جب یہ لوگ گھر سے نکلیں گے نا، اور نکلنے کے بعد جب وہاں پہنچ جائیں گے تو انہیں پتہ نہیں رہے گا پھر ہمیں گھر کے کیا حالات ہیں، انہیں خبر کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو جاتے ہیں وہاں جا کر کے، اس لیے کہ اب اس کی نگاہوں میں کعبے کے علاوہ کچھ نہیں جچنے والا۔ یعنی کعبہ ہے ضرور کالا، لیکن اس کی جذبیت کا عالم یہ ہے، اس کے نورانیت کا عالم یہ ہے کہ جب ہم گناہ گار ہماری نگاہیں جب کعبے پر پڑتی ہیں تو میں معلوم نہیں، علماء فرماتے ہیں جب تم جاؤ نا اور جا کر کے جیسے ہی آپ وہاں پہنچو گے، سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں جا کر کے، جب تم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو جب کعبہ شریف کے اندر حدود میں داخل ہو، جب کعبے میں پہنچو گے، کعبے میں پہنچنے کے بعد نیچے سے جا کر کے طواف کرنا، اوپر سے بہت لمبا پڑتا ہے، اس وقت بھیڑ بھی زیادہ نہیں ہوگی، نیچے جیسے ہی سیڑھیوں سے اترو گے تو اس وقت نگاہیں اٹھا کر کے مت چلنا، کیونکہ یہ کوئی ایسی ویسی بارگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، یہ رب العزت کی بارگاہ ہے، یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جہاں تمہارا دل بھی لرزتا ہو، تمہارا جسم بھی لرزتا ہو، تمہارے قدم بھی لرزتے ہو۔ جب کعبہ شریف میں پہنچو نا تو سینہ تان کر کے نہیں جانا، بلکہ اس انداز سے جانا تاکہ ایک مجرم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے، جب وہاں پہنچو تو اس وقت اپنے نگاہوں کو اوپر اٹھا کر کے نہ چلنا، بلکہ پہلے دعا مانگ لینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوا کرتی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ دنیا بھر کی ہم دعائیں لے کر کے جا رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے عزیز نے کہا ہے ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے بھائی نے کہا ہے ہمارے لیے دعا کرنا، تمام رشتہ دار دوستو اب آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب جانے والا پریشان ہے، جانے والا یہ سوچ رہا ہے کہ میں دعا کروں تو کس کا نام لے کر کے کروں، دعا ایک مانگنی ہے، کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو دعا ایک مانگنی ہے، لیکن اب باتیں تو دعائیں تو بہت سی اکٹھی ہو گئی ہیں، اب کیا کیا جائے، دعا ایک مانگنی ہے۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں جب کعبے پر پہلی نگاہ پڑے تو تم یہ مت کہنا کہ مولا ہمیں یہ عطا کر دے، مولا ہمیں وہ عطا کر دے، بلکہ ساری دعاؤں کی علماء فرماتے ہیں کہ ایک دعا مانگ لینا کہ مولا میں تیرے گھر آ گیا ہوں، اب میں جو بھی دعا مانگوں تو اسے پوری کرنا۔ جب یہ دعا مانگ لو گے تو جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ پوری، جو بھی دعا مانگو یہ کہنا کہ مولا میں جو بھی دعا مانگوں اس کو قبول فرما۔
بہت بڑی فضیلت ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ عمرہ کرنے کی بھی کم فضیلت نہیں ہے. اللہ تمام کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما. یہ بڑا خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو آسان نہ سمجھے آپ. اور بڑے بڑے پیسے والے دنیا میں پڑے ہوئے بے شمار لوگ پڑے ہوئے ہیں. پوری حسرت ایسی گزر جاتی ہے کہ آج جائیں کل جائیں، آج جائیں کل جائیں، اس سال نہیں آنے والے سال. پتہ چلتا ہے اتنے ٹائم میں اسرائیل آ جاتے ہیں. گیا ہے نہیں حقیقت. پتہ چلا کہ پوری زندگی سوچتے رہ جاتے ہیں لوگ. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا بلاوا حضور کی بارگاہ سے آتا ہے. کیونکہ یہ میں بتا دوں کہ لوگ پہلے بہت ڈرا دیتے ہیں کہ وہاں جا کر کے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے. ہاں وہاں دل کو اطمینان ملتا ہے. وہاں پریشان ہونے کی بات نہیں. میں تمہیں بتا دوں کیونکہ عمرے کی ادائیگی حج کی بڑا سخت ہے، عمرے کی اتنی سخت نہیں ہے. بھئی عمرے میں طواف ہے اور سعی ہے یا فلق، یعنی کہ عمرے میں 2 فرض ہیں 2 واجب. 2 فرض ہیں 2 واجب ہے عمرے میں. پہلا فرض یہ ہے نیت کر کے احرام باندھنا، یعنی عمرے کی نیت کرنا، احرام باندھنا، یہ پہلا فرض. دوسرا فرض ہے طواف کرنا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا، 7 مکمل چکر لگانا. استعلام، جہاں پر ایک ہری لائٹ جلتی ہے وہاں سے شروع ہوتا، اس کے لیے اب ہری لائٹ لگا دی گئی ہے. پہلے اس کی دیوار تو ایک ہیڈ لائٹ ہے گرین کلر کی، وہ جلتی ہے، وہاں سے آپ طواف شروع کریں گے. استعلام بولتے ہیں. اور ایک چیز اور نوٹ کرنا، جب جاؤ لوگ زبردستی وہاں پر جا کر کے پتا کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسے ہی کہ ہم سنگ اسود کو چوم لیں، ایک دوسرے کو اوپر چڑھ کر کے چوم رہے ہیں. جبکہ وہاں اس طرح سے کسی کو ایزا، وہاں تو یہ ہے کہ ایک گناہ کرو گے نا تو 1 لاکھ گناہ لکھ جائے گا، اور وہاں ایک نیکی کرو گے تو 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو وہاں جا کر کے ضروری نہیں ہے کہ سنگ اسود چومنا، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر تم نے استعلام کر لیا، یعنی کہ جیسے ہی آپ سنگ اسود کے سامنے پہنچے دور ہی سے ہاتھ کو اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چوم لیں، تمہیں وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو ثواب چومنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، وہی ثواب ملے گا. پہلا تو ہم نے احرام باندھنا، احرام کا بھی معاملہ ضروری ہے. اب احرام میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ کے ساتھ ایک عالم دین جا رہا ہے، اس لیے زیادہ مسائل بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود حضرت جا رہا ہے نہیں. احرام، اب احرام چونکہ اگر فلائٹ آپ کی ڈائریکٹ ہے تو آپ کو دہلی ایئرپورٹ سے یہ احرام باندھ کرنا، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ نہیں باندھیں گے تو حدود حرم میں جو میقات کے اندر اگر داخل ہو گئے بغیر احرام کی حالت میں تو دم واجب ہو جائے گا. یہ کام کی باتیں کر رہا ہوں، دم واجب ہو جائے گا. اس لیے پہلے سے ہی احرام، اگر بیچ میں فلائٹ کا کہیں بیچ میں اگر رکے، کہیں رک کر کے بایا فلائٹ ہو تو بیچ میں آپ باندھ سکتے ہیں، ورنہ جہاں سے بیٹھے وہیں سے احرام کی حالت. احرام 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور جب احرام باندھ لیں گے احرام باندھ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے جس میں سر ڈھکا رہے گا نماز کے دوران، اور سلام پھیر کے نیچے کر لیں گے. اس کے بعد سر نہیں ڈھک سکتے احرام سے، سر کھلا رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ احرام جو ہے وہ فرض ہے. دوسرا فرض خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مکمل 7 چکر لگانا. اس کے لیے آپ 7 دانوں کی یا تصویر رکھ لیں تاکہ بھول نہیں، کیونکہ یہ فرض ہے. اگر 6 چکر رہ گئے دھوکے میں تو معاملہ خراب ہے نہیں. اس لیے چکر مکمل 7 ہونا چاہیے. کوئی تصویر رکھ لینا، یا تو کیلکولیٹ کسی چیز ہے وہاں تصویر مل جاتی ہے، اس سے کیلکولیٹ کرتے رہنا 1 چکر. اس کے بعد 2 واجب ہیں. 2 فرض تو ہوگا احرام باندھنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ 2 فرض ہیں. اس کے بعد 2 واجب ہیں. واجب بھی ترک نہیں ہونا چاہیے. 2 واجب کیا ہے؟ واجب بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر دم واجب آ جائے گا. فرض چھوٹ گیا تو وہ ہوگا ہی نہیں عمرہ. ادھر یہ اگر چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا تو دم واجب ہو جائے گا تمہارے. سعی کرنا، یعنی کہ صفا اور مروہ، آپ کی جو صحیح شروع ہوگی وہ صفا سے ہوگی اور مروہ پر 7واں چکر ختم ہوگا. کچھ لوگ 7 چکر مکمل لگا دیتے ہیں تو وہ 14 چکر ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں گا، آپ بتا دیں
جو نئے لوگ جاتے ہیں وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں کبھی کبھی. کیسے؟ ایسا جیسے وہ آپ اس روٹ سے گئے کہیں ڈائیورٹ کر دیا, جیسے گھما کر کے نکال لیا, تو جبکہ ہمیں وہاں سے یہاں تک آئے تو 1 چکر ہو گیا, ادھر سے گئے تو 2 ہو جائیں گے. اس طرح سے 7 چکر یعنی 3.5 چکروں میں 7 چکر ہو جاتے ہیں. 3.5 چکروں میں 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں. یہ واجب ہے صحیح کرنا, یہ واجب ہے. اب صحیح مکمل کرنے کے بعد آپ وہاں سے صحیح مکمل ہو گئی, اس کے بعد چاہیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں, یا کوئی نماز باقی ہو اس کو ادا کر لیں, اس کا وقت ہو. اس کے بعد جا کر کے آپ حلق کرائیں. حلق یعنی سر کے بال مڈانا, حلق کہتے ہیں سر کے بال مڈانے کو. لیکن قصر بھی جائز ہے, لیکن سنت جو ہے واجب ادا ہو جائے گا اگر آپ نے قصر کر لیا. قصر یہ ہے کہ بال کٹوا لیے, یعنی گنج نہیں کرائی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے بال نہیں مڈائے, لیکن سنت کیا ہے؟ سنت ہے بال مڈانا, تو آپ سنت ہی پر عمل کریں, کیونکہ جو سنتیں ہوتی ہیں اس میں بڑی بڑی حضور کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں, اس میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں. اس طرح سے آپ جب حلق کرا لیں گے, بال کٹا لیں گے, اس کے بعد روم پر جا کر کے غسل کرنے, نہا لیں, فریش ہو گئے, تمہارا عمرہ مکمل ہوا. اب وہاں جب تک مکہ میں رہیں, مکہ میں رہو, جو مقدس مقامات ہیں وہاں جاؤ, وہاں کی زیارتیں کرو, ہے نہیں؟ وہاں کی زیارتیں کرو, وہاں کے قبرستان میں جاؤ مکہ شریف کے, وہاں کی اور بھی چیزیں ہیں ان کی زیارتیں کرو. غار سور جاؤ, غار ہیرا جاؤ, استطاعت رکھتے ہو. لیکن سنو, یہ تمام چیزیں جو 1450 برس پہلے تھی ان کو بدل دیا گیا, لیکن جب غار سور اور غار ہیرا جاؤ گے تو وہی نظارہ دیکھ کر کے آؤ گے جو اب سے 1450 برس پہلے کا نظارہ ہے. آج بھی یقین جانو, جب جبل نور پر چڑھو گے, جب اس پر پہنچو گے تو آج بھی وہی پتھر ہے. تو ہم نے کہا ارشاد ازہری, ارے تیرے تو نے حضور کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں, کم از کم تو نے ان پتھروں کو, ان کلیوں کو دیکھ لیا ہے جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے. یہ بھی تیری قسمت کی میراث ہے. ہم نے نہیں دیکھا نا, تو ہم ادب سے ان پتھروں کو دیکھ رہے تھے کہ کتنے خوش نصیب ہے یہ پتھر. وہ مدینے کی بادیاں, وہ مکہ کی بادیاں کتنا خوش نصیب ہے جس زمین پر حضور نے سجدہ کیا ہے, جس غار میں حضور نے قیام کیا ہے, جس غار میں حضور نے سجدے کیے ہیں. کتنے مرتبے عظیم مرتبے والی وہ غار ہے, وہ پتھروں کا مقام ہے جو حضور کے روز چہرے کا دیدار کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ گلیاں کیسی ہیں, اپنی بات کو مختصر طور پر عرض کرتا چلتا ہوں. جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے, عمرہ مکمل ہونے کے بعد پھر کہاں جاتے ہیں, پھر مدینہ طیبہ کی حاضری ہوتی ہے, مدینہ شریف جایا جاتا ہے. کون سا مدینہ جایا جاتا ہے؟ اس مدینے کی سرزمین جاتے ہیں جس کی گرد و غبار شفا ہے, جس کی گرد و غبار بھی شفا ہے. وہ مدینہ طیبہ ہے جس کے لیے عاشق زاروں قطار روتے ہیں. عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے, دن ہو یا رات ہو, میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, جس کے دل میں مدینے کی تڑپ نہ ہو, جس کے سینے میں مدینہ جانے کی تمنا نہ ہو, وہ سینہ نہیں ہے, وہ دل نہیں ہے, بلکہ دل تو وہ ہے جس دل میں صبح ہو تو مدینے کی یاد ہو, شام ہو تو مدینے کی یاد ہو. آج تو یہ ہونا چاہیے, ہر زبان پر یہی جاری ہو, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ صلی اللہ کہتے. آپ دیکھ رہے ہیں تو دل تو یہ ہونا چاہیے نا, ایسا دل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری صبح ہونا, صبح اٹھے تو مدینے کا خیال دل میں لے کر کے اٹھو, شام ہو تو سو تو مدینے کے خیال لے کر کے جاؤ گے. جب مدینے کا خیال تمہارے دل میں ہوگا تو پھر یہ دل نہیں رہے گا, بلکہ یہ دل مدینہ ہو جائے گا, مدینہ بن جائے گا. اللہ اکبر. جب یہ جاتے کتنے نصیب والے ہیں, جب یہ بس مکہ سے چلتی ہے نا تو اللہ اکبر, کیا دل کی کیفیت کا عالم ہوتا ہے. یہ ہاتھ تھرتھراتے ہیں, کہاں یہ گناہگار قدم ہے, کہاں یہ گناہگار آتے ہیں, اس سے بے شمار گناہ سرزد ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم اس مقام میں جانے کے لائق ہیں. کسی نے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, حضور آپ کو کئی مرتبہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو گئی ہے, کئی بار دیدار کر کے آیا, حضور بتائے حضور کی چالیاں کیسی ہیں. تو اللہ اکبر, ادب کا مقام دیکھو. اس شہر میں جا رہے ہو جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے
فرماتے ہیں کہ حاجیوں یہ پیر سرزمین کوئی ایسی نہیں ہے بلکہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے جب نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. مفتی اعظم سے پوچھا گیا حضور آپ تو بے شمار بار گئے ہیں, بتائیں حضور کیا معاملہ ہے؟ مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں آپ پہنچے ہیں, بتائیں جالیاں حضور کے روزے کی کیسی ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک یہ مفتی مصطفیٰ رضا میں جسارت کہا ہے جو نبی کے روزے کی جانب نگاہ اٹھا کر کے دیکھے, میں نے آج تک جالیوں کو دیکھا نہیں ہے بلکہ سنا ہے کہ سنہری یہ ادب کا مقام ہے. آپ فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ جالیاں سنہری ہیں حضور کی بارگاہ کی لیکن دیکھا نہیں ہے. میں میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. اللہ اللہ جب مدینے پہنچو گے نا تو یہ جسم جو ہے لرزہ پر اندام ہو جایا کرتا ہے. جب اس گلیوں میں پہنچو گے اس کی بات ہی رونق ہی الگ ہے. وہاں تو رانائی رانائی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جنت جنہوں نے نہیں دیکھی نا, میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جس نے جنت نہیں دیکھی وہ حضور کا شہر جا کے دیکھ لے. سمجھو جس نے مدینہ دیکھ لیا اس نے جنت دیکھ لی. جس نے مدینہ دیکھ لیا اس نے جنت دیکھ لی. جب مدینہ میں جب عاشق پہنچتا ہے تو عاشق دلوں کا حال کیا ہوتا ہے یہ تو وہی عاشق بتا سکتا ہے. اللہ کو جب حضور کی بارگاہ میں لوگ پہنچا کرتے ہیں تو کیا ان کی شان ہوتی ہے, کیا ان کا تقدس ہوتا ہے. اللہ اکبر, حضور بلا لیں. اللہ اکبر, کہ کاش ہم جیسے غلاموں کو بھی بار بار, میں تو یہ کہتا ہوں جتنا جو کبھی نے گیا اتنی آرزو اس کے دل میں نہیں رہتی بلکہ جو ایک بار ہویا ہے اس سے زیادہ اس کا عشق اور پختہ ہو جاتا ہے. کیونکہ وہاں تو ایسا ہے دیارے. میں ایک خاص بات بتا دوں کہ حضور کی بارگاہ میں رمضان شریف کا پورے الحمدللہ 20 روزے میں نے وہی گزارے. 20 دن پورے مدینہ میں رہا, 10 دن مکہ شریف میں رہا. لیکن جب مدینہ شریف میں نے دیکھا تو ہمارے عزیز و اقارب جب وہاں پر افطار کرنے کے لیے, جب وہاں کا افطاری کا تو عالم ہی نرالا ہے. اللہ اکبر, جب ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے نا افطاری کرنے کے لیے تو کافی لوگ جو ساتھ کے لوگ کے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سب سامنے بیٹھ جایا کرتے ہیں. اب وہاں ویسے تو مدینہ شریف میں جو ہے 12 ماہ یعنی کہ ہر وقت افطاری ہوتی ہے, ہر مہینے میں, رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے. پوری مسجد میں نہیں ہوتی ہے, خاص حصہ ہے جس کو ہم غلام قادری چوک کہا کرتے ہیں. مسجد نبی کا ایک خاص حصہ ہے, اس حصے میں جو ہے ہر وقت افطاری ہوتی ہے. کوئی سا بھی موسم ہو وہاں افطاری ہوتی ہے, ہر وقت ہوتی ہے. لیکن رمضان کی افطاری کا عالم ہی الگ ہے. جب رمضان شریف کی افطاری کا عالم ہو تو ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے, بولے یار حضرت یار چیزیں تو ساری مل رہی ہیں ہاں لیکن کوئی نمکین چیز نہیں مل رہی کھانے کو. بڑا نوٹ میں بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ذہن میں رکھے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت یہی کہا تھا کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, بلکہ ہم سچائی دیکھ کر کے آ رہے ہیں. ہم نے کہا کیا کھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یار اگر ارشاد بھائی کہ یار بڑا پریشان ہے یہاں پر, یار کھانے کی ساری نعمتیں مل رہی ہیں ان سے تو ہم بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی نمکین چیز, یار ابھی تک سموسہ یہاں افطاری میں نہیں دیکھا ہے. میں نے دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ ہم 4 لوگ بیٹھے تھے, ان 4 لوگوں کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کے کسی پاٹ میں شخص کے پاس نہیں گیا, اس نے تھیلی میں سے سموسے نکالے, ہم 4 کو دیے, اس محفل میں کسی کو نہ دیے, جبکہ بانٹنا تھا تو اور لوگوں کو بھی دے سکتا تھا. میں نے کہا دیکھ لے یہ حضور کا کرم ہو گیا ہے. کہا سمجھ گئے ہیں, ارے حضور کی بارگاہ میں جا کر کے جس چیز کی خواہش کرو گے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی, کیونکہ یہ کوئی اور دربار نہیں ہے بلکہ یہ حضور کا دربار ہے. جس سے جو ملا ہے وہ مدینے کے تاجدار کے در سے ملا ہے, جو آج بھی مل رہا ہے صبح قیامت تک ملے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. ساری خواہش ہے, حالانکہ مدینے کی یہ رات ختم ہو سکتی ہے لیکن مدینے کی بات ختم نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ میں نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے اسی وعدے کے تحت اپنی گفتگو کو کم وقت میں انشاءاللہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں. اور آخری بات اپنی تقریر کی میں پیش کر رہا ہوں, بس اس کو سماعت کر لیں, کیونکہ آج حالات کیا ہیں, حالات سے آپ ہم اور آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ آج حالات کیا ہیں, کہ آج مسلمانوں کو کس طرح سے بدحالی